وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأيضا قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر صاحب، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، ماں بہنوں، میں نے بڑے غور فکر کے بعد آپ کی دعوت کو منظور کیا۔ میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، میں اس دعوت کو کینسل کرنے والا تھا اپنے طبیعت کے خرابی کی وجہ سے، لیکن آپ کے امام صاحب اور یہاں کے مربی لوگوں کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے، تقاضا کرنے کی وجہ سے میں نے کہا کہ کسی طرح سے اس جگہ پہ ایک مرتبہ پہنچنا چاہیے، یہاں کا بھی حق ہے۔ اپر آسام کی طرف، بیما پور کی طرف جاتے آتے بہت سی مرتبہ آپ کے اسٹیشن سے ہمارا گزر ہوا ہے، لیکن آپ کے شہر میں آنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے یہ سوچ کر کہ تھوڑی تکلیف برداشت کر کے ہی کسی طرح سے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، اس وجہ سے میں حاضر ہوا۔ لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ سب کام آسامی زبان میں ہو رہا ہے اور میں اچھے ڈھنگ سے آسامی نہیں بول سکتا ہوں۔ کھوجائی کا ماحول سلہٹی لوگوں کا ماحول ہے، تو ان کی صحبت میں رہ کر تھوڑا سا سلہٹی اور کچھاڑی تو سیکھا، لیکن پورے طور پر اخمیہ زبان نہیں سیکھ سکا۔ اس لیے اگر اردو ہندی میں بات کیا جائے تو آپ لوگ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ سب لوگ سمجھیں گے نا؟ اللہ توفیق دے سب لوگوں کو۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بتلا دوں، ابھی آپ کے یہاں مغرب کی نماز پڑھی ہم نے۔ یہ امام صاحب بھی ہمارے عزیز بچوں میں ہیں، بہت پیارے بچے ہیں، ان کے والد سے بھی میرا اچھا تعلق تھا، ان کے والد بھی بڑے قاری صاحب تھے۔ مغرب کی اذان کے بعد ادھر اذان ختم ہوئی اور ادھر دوسرے نے تکبیر شروع کر دیا۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بقیہ 4 نماز فجر، ظہر، عصر اور عشاء، ان 4 نمازوں میں اذان بہت پہلے ہو جاتی ہے اور جماعت بہت دیر کے بعد میں ہوتی ہے۔ مغرب ایسی نماز ہے کہ جس میں اذان کے فوراً بعد جماعت شروع ہو جاتی ہے، لیکن فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان ختم ہو اور آپ اقامت شروع کر دیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے اذان کے درمیان اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اذان کے درمیان میں بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس دعا کا 2 مطلب ہے۔
ایک مطلب ہے اذان ختم ہونے کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ الی آخری پوری دعا، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر کے یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد میں مؤذن اقامت شروع کریں۔ اگر اذان کے بعد فوراً اقامت شروع ہو جاتی ہے تو یہ دعا پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اقامت کا بھی جواب دینا ہے۔ جیسے اذان کا جواب دینا ہے، مؤذن جو لفظ بولے سننے والا آدمی بھی اس لفظ کو دہرائے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم جتنے سننے والے ہیں سب کو وہ لفظ دہرا کر کے اللہ آہستہ آہستہ اللہ اکبر ہم کو بھی کہنا چاہیے، پورے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ آخر میں جا کر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آتا ہے تو وہاں آپ کو اختیار ہے، حدیث میں دونوں ہیں، یا تو آپ بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیے، یا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ یہ مؤذن کے اذان کا جواب دینا ہے۔ اور اسی طرح سے جب اقامت شروع ہو، جماعت کھڑی ہو اور اس اقامت میں اللہ اکبر کہا جائے تو اس کا بھی مقتدی لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ اب اگر مغرب کی اذان ہوئی، اذان کے ساتھ ساتھ جماعت شروع ہو گئی، تو کوئی آدمی اگر دعا پڑھنے لگے تو پھر اقامت کا وہ جواب کیسے دے گا؟ اور اقامت کا جواب دینے لگے تو دعا چھوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد اتنا دیر رکا جائے کہ جس میں اطمینان سے آدمی شانتی سے درود شریف پڑھے اور اس کے بعد میں اس دعا کو پڑھے، پھر اس کے بعد میں اقامت شروع ہو تو ہر آدمی اقامت کا جواب دیں گے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، لوگوں کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک مطلب اس کا۔ دوسرا مطلب ہے اذان کے حدیث کا لفظ ہے اذان کے الفاظ کے درمیان میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب تو بتلایا کہ اذان سے دو اذان مراد، ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے اور جو اقامت کہتا ہے، یہ دونوں اذان ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں درود شریف اور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پوری دعا کو پڑھیں۔ اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر اذان دیتا ہے۔ پہلے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد میں دوبارہ دم لے کر کے کہے گا اللہ اکبر، پھر دم لے کر کے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رک رک کر کے کہتا ہے۔ تو یہ رکنے کے بیچ میں کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں اگر چھوٹی چھوٹی دعا آپ کر لیجئے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب دوسرا اللہ اکبر کہنے کے بیچ میں تو تھوڑا ٹائم مل گیا، آدھا منٹ، 1 منٹ، 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ کا ٹائم ملا، اس میں چھوٹی سی آپ دعا کر لیجئے، اللہ ہم بیمار ہیں، اللہ ہم کو شفا دے دیجئے، اللہ ہم بے اولاد ہیں، اللہ ہم کو اولاد دے دیجئے، اللہ ہم بے روزگار ہیں، ہم کو روزگار دے دیجئے، اللہ ہمارے اوپر کیس ہے، اللہ کیس کو ختم کر دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں بیچ بیچ میں جواب بھی دیتے رہیں، اب بیچ بیچ میں دعا کرنے سے یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آدمی کو دھیان خیال لگا کے کرنا چاہیے۔ موری گاؤں ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے موئرا باڑی، ابھی وہ ایک امام صاحب یہاں سے گئے مل کر کے، وہ موئرا باڑی کے ہی رہنے والے ہیں۔ موئرا باڑی
बासकंडी के हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शेख अहमद अली साहब बासकंडी रहमतुल्लाह अलैह मोइराबाड़ी की मस्जिद में रमज़ान में खानकाह करते थे, इतिकाफ होता था, हज़ारों लोग जमा होते थे। वहाँ एक मौलाना हैं और उस मौलाना के एक बहनोई, उसने एक बनात मदरसा शुरू किया, लड़कियों का मदरसा शुरू किया था। हठात अचानक एक दिन एक लड़की मदरसा से गायब हो गई, वो निकल के कहीं भाग करके चली गई। चारों तरफ तलाश किया, लड़की मिलती नहीं है। उसके माँ बाप को टेलीफोन किया कि इतना टाइम से आपकी लड़की मदरसा में नहीं है, वो निकल करके कहीं चली गई, घर तो नहीं गई है, आप बतलाइए, खबर लीजिए आप भी, हम लोग भी तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ है। बहुत परेशान। इतने में मीडिया वाले पहुंच गए। मीडिया वाले आकर के ये उसको मीडिया में देंगे कि अमुक मदरसा से जवान एक लड़की भाग करके चली गई, कितना बड़ा फितना का मसला होगा, ये कितनी परेशानी का मसला होगा। सब लोग परेशान, चारों तरफ उस लड़की को तलाश कर रहे हैं। उस मौलाना के दिल में आया कि हुजाई के मुहद्दिस हुजूर ने एक दुआ सिखलाया था। इतने में ज़ोहर की अजान होने लगी तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि हुजूर ने एक दुआ सिखलाया था, अजान के 2 शब्दों के बीच में दुआ करने से दुआ कबूल होती है। उसने ज़ोहर की अजान के 2 शब्दों के बीच में यही दुआ शुरू कर दिया, या अल्लाह जल्दी से वो लड़की मिल जाए, या अल्लाह फितना से बच जाए, अल्लाह खानों से कौन जगह से जल्दी मिलाइया दे, जल्दी मिलाइया दे, जल्दी से लड़की मिल जाए। परेशान होकर के ये दुआ करने लगा। 1-2 घंटे के बाद खबर मिली कि लड़की फला जगह पर अपने रिश्तेदार के घर में है और पूरे मदरसे को शांति हो गया। तो भाइयों और दोस्तों, छोटी छोटी जगहों पर दुआ करने से देखने में हम उसको हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह वहाँ दुआ को कबूल कर लेता है। इसलिए 2 अजानों के बीच में भी अजान के कलमा और अजान के शब्दों के बीच में भी दुआ करने से अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। ये बात ऐसे ही, चूँकि मगरिब की नमाज मैंने आपके यहाँ पढ़ी और मेरे सामने ये बात आई, तो इसलिए ये बात सबके जानकारी के लिए मैंने बतला दिया है। अब असल मसला आपका, आज का आपका ये प्रोग्राम, एक तो ये प्रोग्राम आपके मकतब का प्रोग्राम है। बहुत सी जगहों पर मकतब चल रहा था और उस मकतब का प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, विलादत, वो भी 12 रबीउल अव्वल को है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 12 रबीउल अव्वल को ही तशरीफ़ ले गए। तो आपके दुनिया में आने का डेट भी 12 रबीउल अव्वल और दुनिया से जाने का डेट भी 12 रबीउल अव्वल। सोमवार का दिन था। आज अरबी चाँद के हिसाब से 13 रबीउल अव्वल हो गया। आज 13 की रात हो गई, 12 का दिन गुजर गया और इत्तेफाक से ये भी सोमवार की रात हो गई। आज सोमवार के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में और सोमवार ही के दिन आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम के अंदर किसी का जन्मदिन, बर्थडे मनाना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है कि किसी का बर्थ डेट मनाया जाए। इसी तरीके से किसी का मृत्यु, मौत हो जाए, उस मौत के दिन को भी इस्लाम ने मनाने की इजाज़त नहीं दिया। लेकिन इसके साथ साथ जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम मुसलमान होने के नाते हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहब्बत तो आनी चाहिए। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आनी चाहिए। हर मुसलमान के दिल में आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं 2-4 बात आप लोगों के सामने रखूँगा।
اور دو ایک بات اور ہے جو موقع رہا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتلائیں گے۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اس دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے، رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رحم اور رحمت کا پتلا بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری دنیا کے اندر ظلم تھا، اتسار تھا، بے انصافی تھی، لوٹ مار تھا، بدامنی تھی، سکون شانتی کوئی چیز نہیں تھا۔ جو جس کو چاہتا لوٹ لیتا، جو جس کو چاہتا مار ڈالتا، حتیٰ کہ جو جس چیز کو چاہتا وہ اس چیز کو کھا جاتا تھا۔ ٹرائبل لوگوں کی طرح سے، جنگلی لوگوں کی طرح سے جنگل کی ہر چیز کو کھاتے تھے وہ لوگ۔ مردہ زندہ میں کوئی تمیز نہیں تھا ان کے پاس، جنگلی اور وحشی قوم بن چکے تھے، جانوروں کی طرح ان کی زندگی تھی۔ یہاں تک ان کی گمراہی تھی کہ باپ اگر مر جاتا تھا تو لڑکا اپنے ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا، اس کو غیرت اور شرم بھی نہیں آتی تھی، اور لڑکا اپنے ماں کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ رہتا تھا، اپنی زندگی گزارتا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں لائٹ کی روشنی نہیں تھی، ایک خدا، ایک اللہ کے ماننے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسی حالت جب ظلم اپنے آخری حد کو پہنچ گیا تو اس زمانے کا نام تاریخ میں زمانہ جاہلیت رکھا گیا۔ زمانے کا نام زمانہ جاہلیت، یعنی اتنی جاہلیت تھی کہ پورا وہ جگ جاہلیت کا جگ بن گیا تھا، علم کی روشنی نہیں تھی۔ ایسے میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی روشنی دے کر کے بھیجا۔ آپ علم کی روشنی لے کر کے آئے، اور اس اندھیرے میں آ کر کے آپ نے علم کی لائٹ اور علم کی روشنی کی بتی جلایا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا۔ 40 سال کی زندگی، ادھر دیکھیے سب، ادھر مت دیکھیے آپ لوگ۔ 40 سال کی زندگی گزارا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی بننے کے لیے اللہ نے جو سسٹم بنایا تھا کہ جن لوگوں کے پاس آپ کو ہم نبی بنا کر بھیجیں گے، ان لوگوں کے سامنے آپ کی زندگی کا ایک لمبا ہسٹری ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ 40 سال تک آپ کو مکہ باشی، عرب باشیوں کے سامنے رکھا گیا، اور آپ کے کیریکٹر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عمل کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے چال چلن کو لوگوں کے سامنے دکھلایا گیا۔ سب لوگوں نے 40 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی ہے، 40 سال تک تجربہ کیا، اور اس تجربے کے نتیجہ میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص پورے عرب میں سب سے زیادہ سچا ہے، یہ شخص پورے عرب میں سب سے زیادہ سچا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا۔ تو سب لوگوں کی زبان پر آپ کا ایک لقب بن گیا، صادق۔ عربی میں صادق کے معنی آتا ہے سچا۔ یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب چھوٹا بڑا، مرد عورت، جنگلی وحشی شہری، گاؤں دیہات، جنگل پہاڑ کا رہنے والا، ہر آدمی آپ کو صادق کہتا تھا، صادق کہتا تھا، سچا۔ دوسری چیز آپ کی تھی امانت داری۔ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے تھے کہ ہر معاملے میں امانت داری ہوتی تھی۔ لوگ کوئی سامان آپ کے پاس رکھتا تو جیسا سامان جس ڈبے میں بند کر کے دیا، جس بٹوا میں بند کر کے، جس کپڑے کے تھیلے میں باندھ کر دیا، جتنا گرہ لگایا، بالکل بے عینی جب وہ سامان مانگنے آتا تھا
تو اسی طرح کا سامان اس کو واپس کیا جاتا تھا. جیسا تھا اس کو ویسے ہی رکھا، جیسا تھا اس کو ویسے ہی رکھا. یہ تو سامان کے بارے میں آپ کی امانت تھی. دوسری امانت باتوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے. آدمی جب ایک دوسرے سے راز کی بات کرتا ہے، اندر کی بات کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری بات دوسرے جگہ نہ پہنچے. اپنا کیسے رکھ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ رکھیں گے. تو جیسے روپے پیسے سامان کی امانت ہے، ایسے ہی باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے. تو جو لوگ بھی اپنا دکھ سکھ راز کی بات آپ کو بتلاتے تھے، آپ اس بات کو امانت کے ساتھ اپنے سینہ میں رکھتے. کسی آدمی کے ساتھ کبھی اس کو بغیر اجازت کے کسی کو نہیں کہا، آپ نے امانت سے رکھا. 40 سال تک جب یہ کام کیا تو آپ کا نام امین بن گیا. اس زمانے میں آپ کا دوسرا لقب نکلا کیا؟ امین. امین کے معنی سب سے زیادہ امانت دار آدمی، سب سے زیادہ امانت والا آدمی. یہ 2 لقب آپ کا مشہور ہوا، ایک سچا صادق اور دوسرا کیا؟ امین، امانت دار. اب اللہ نے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دینا تھا، آپ کو نبی بنانا تھا. 40 سال کے بعد جب نبی بنایا تو ایک نبی کے لیے یہ دونوں صفت کا ہونا ضروری ہے. اگر نبی جھوٹا ہوگا اور اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولنے والا ہوگا تو جب وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ آدمی تو جھوٹا ہے، پہلے بھی جھوٹ بولا تھا. آج جب اپنے نبی ہونے کی بات کرتا ہے تو ہم کیسے سچائی اس کو مان لیں. اس لیے 40 سال تک آپ کے سچائی کا پریکٹس کرایا گیا اور سب لوگوں کو آپ کا سچا ہونا ثابت کیا گیا. جب سب لوگوں نے آپ کو سچا ہونا مان لیا تو جب آپ یہ دعوی کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس میں بھی آپ سچے ہوں گے. اس لیے سچائی کی پریکٹس اور سچائی کی امانت آپ سے کرائی گئی. دوسری چیز امانت داری. اللہ نے فرشتہ کے ذریعے میرے پاس وہی بھیجا، مجھ کو امانت دار سمجھ کر. اللہ کے امانت کی بات میرے دل پر اللہ نے فرشتہ کے ذریعے بھیجا اور اس امانت کی بات کو میں آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں. تو ایک نبی بننے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری تھا کہ وہ آدمی سچا ہو اور دوسرا وہ آدمی امانت دار ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی تھے. میرے بھائیوں، مسلمانوں، ماں بہنوں، بوڑھے بچے، جوان، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایمان کی جو 2 بنیادی جڑ تھی وہ سچائی اور امانت داری، وہ مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی. آج ہم میں سچائی نہیں ہے. سچ کو ڈھونڈ کر کے اگر ہم تلاش کریں تو ہمارے اندر سچائی نہیں ہے. امام صاحب جمعہ کے خطبہ میں ایک حدیث پڑھتے ہیں. عام طور پر حدیث آتی ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک. ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ بولنا آدمی کو نجات دیتا ہے. سچ بولنے سے آدمی مکتی پاتا ہے، نجات پاتا ہے. والکذب یہلک. اور جھوٹ بولنے سے آدمی ہلاک ہوتا ہے. جھوٹ بولنا ہلاکت کا ذریعہ ہے اور سچ بولنا کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن ہم اور آپ جب کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم کو کوشش کرتے ہیں کہ کیسے جھوٹ بول کر اس معاملہ سے بچ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب صادق تھا، وہ نبی بتلا رہا ہے کہ تم سچ بولو کامیاب ہوگے، تم سچ بولو کامیاب ہوگے. نبی کے اس حدیث پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولیں گے تو کامیاب ہوں گے. یہ شہر ہے، آپ لوگ بزنس کرتے ہوں گے. جتنے بزنس کرنے والے ہیں اپنے اپنے بارے میں سب سوچے کہ ہم اپنے سامان کے بیچنے میں کتنا سچ بولتے ہیں. ہر ایک مرغی بیپاری سے، ایک سبزی بیپاری سے، ایک موچیا چمار سے لے کر اور ہیرے اور موتی کے کاروبار کرنے والے تمام لوگ اس چیز کو سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں. ہر معاملہ میں،
ہر معاملہ میں ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، سچ بولنے میں کامیابی ہے اور جھوٹ بولنے میں نقصان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جھوٹ بولنے سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جھوٹ بولنے سے مال خوب بکری ہوگا۔ ہاں، جھوٹ بولنے سے مال کی بکری اور سپلائی خوب ہوگی، لیکن ممحقۃ للبرکت، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور سچ بولنے سے تم کو نظر آئے گا کہ بکری کم ہو رہی ہے، لیکن اس میں برکت زیادہ آئے گی۔ اب برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب کیا؟ برکت کا ایک مطلب شارٹ میں یہ ہے کہ آپ کا مال بڑھ جائے گا۔ برکت کا ایک مطلب ہے کہ آپ کے پاس 100 روپے تھے، اللہ نے برکت دیا، 100 روپے سے بڑھ کر کے 1000 روپیہ آپ کے پاس ہو گیا۔ 1 لاکھ تھا، 2 لاکھ آپ کے پاس بن گیا، مال بڑھ گیا۔ یہ بھی ایک قسم کا برکت ہے۔ اور دوسرا برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کا 1000 روپیہ میں ہونے والا تھا، وہ کام اللہ آپ کا 100 روپے میں کرا دے گا۔ یہ بھی ایک برکت ہے۔ جو کام 1000 روپے میں ہونے والا تھا، وہ کام 100 روپے میں ہو رہا ہے۔ اس کی مثال بتلاؤں، یہ امام صاحب ہیں۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ امام صاحب کا بیتن کتنا؟ امام صاحب کا بیتن 12,000 روپے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، نوکری کرنے والے لوگ، کنٹریکٹری کرنے والے لوگ، دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بولیں کہ آپ کے گھر کا خرچہ مہینہ میں 12,000 روپے میں پورا ہوتا ہے؟ گھر کا خرچہ، مہمان آ گیا، داماد آ گیا، بیمار پڑ گئے، مارکیٹ کرنا ہے، عید آ گئی، بقرعید آ گئی، قربانی آ گیا، فلاں آ گیا، ٹوٹل جب آپ حساب کریں گے تو آپ کا خرچہ 12,000 میں پورا نہیں ہوتا ہے، مہینے میں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک امام کا 12,000 میں خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ اللہ اسی میں اس کو برکت دے رہا ہے۔ جو کام آپ کا 50,000 میں ہوتا ہے، وہ کام اللہ ان کا 12,000 میں کروا دے رہا ہے۔ اور بھی آج ہی میں، یہ حاجی صاحب میرے ساتھ ہیں، نیل بگان میں 7,500 بیتن پاتا ہے ایک آدمی۔ اللہ اس کا کام، اس کے بچہ کی شادی بیاہ بھی ہو رہی ہے، بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی۔ کوئی مولانا صاحب ایسا ملے گا امام صاحب ترسیلے میں لڑا سوالی رہ بیاہ ہوئی سے نہ، غریب منوس بیاہ ہوئی سے نہ، ایسا کوئی آدمی ملے گا؟ کوئی بیمار پڑ گیا اور اس کا علاج نہیں ہوا، اس کو گھر دوار نہیں ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ اس مجمع میں بھی ہوں گے اور اس سے باہر بھی ہوں گے، ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اب 12,000 کا بیتن پانے والا حج اور عمرہ کر کے آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے برکت ہوئی ہے۔ اسی کا نام برکت ہے کہ کم سامان میں، کم چیزوں میں اللہ تعالیٰ کام زیادہ کروا دیتا ہے۔ تو کبھی برکت ہوگا کہ مال بڑھ جائے گا، اور کبھی برکت ہوگا کہ دیکھنے میں مال بڑھے گا نہیں، تھوڑے سے مال سے اللہ کام بہت زیادہ کروا لے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، دعا کر دیجئے بچہ کے عمر میں برکت ہو جائے، دعا کر دیجئے ہمارے بچہ کے عمر میں برکت ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اکیلا ایک آدمی 1100 کتاب لکھا ہے۔ ایک آدمی 1100 کتاب اکیلا لکھا، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے کتنا لاکھ کتاب کو ان کو پڑھنا پڑا ہوگا پہلے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر اور اتنا سارا کتاب لکھ دیا۔ ان کے لکھے ہوئے کتاب کو ہم لوگ پورے کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے عمر میں برکت دیا۔ کم ٹائم میں اللہ نے کام زیادہ لے لیا۔ کم ٹائم تھا مگر اللہ نے کام زیادہ لے لیا۔ یہ برکت کی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ تو سچ بول کر کے اگر تجارت کریں گے تو آپ کے تجارت میں برکت ہوگی، اور جھوٹ بول کر تجارت کریں گے، کمائیں گے بہت، لیکن خبر ملے گی کہ لڑکا کو کینسر ہو گیا،
بیوی کو فنا ہو گیا, کسی کے ہارٹ کا بیمار ہو گیا, اب لاکھوں خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں خرچ ہو رہا ہے, کمایا بہت زیادہ اور دوسرے طرف سے سپلائی ہو رہا ہے, دوسرے طرف جا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو. غیر مسلم لوگوں نے آپ کو صادق کہا ہے کہ آپ کی ہر بات سچی ہے, ہر بات سچی ہے. سچ کا کیا مطلب؟ سچ کس کو کہتے ہیں؟ مطابق للواقع, واقعے کے مطابق جو بات ہو وہ بات سچ ہے, اور جو واقعے کے الٹا ہو اس کو جھوٹ کہا جائے گا. ایک آدمی کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ آ کر کے بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, جیسا بولا ویسا ہی وہاں پر ہوا, تو اس کو سچ کہیں گے. اور جیسا بولا اور جا کے خبر لیا تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, واقعہ کے خلاف ہے یہ, تو اس کو کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے. جو واقعے کے مطابق ہو وہ سچ کہلاتا ہے, اور جو واقعے کے الٹا ہو وہ جھوٹ کہلاتا ہے. آپ کا کام, آپ سبزی بیچتے ہیں اور سبزی, ہری سبزی کے اوپر سبز رنگ لگا دیا آپ نے, اور کہا دیکھیے نا تازہ تازہ سبزی ہے, یہ تازہ سبزی, حالانکہ سبزی 3 دن کی پرانی ہے, لیکن اس پر رنگ لگا کر کے آپ نے اس کو تازہ کہا کہ ابھی کی تازہ تازہ سبزی ہے. ایپل بیچ رہے ہیں, رنگ لگا کر کے لال بنا دیا آپ نے اس کو, اب بنا کر کے دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سب جھوٹ ہوگا, یہ جھوٹ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو جمعے کے خطبے میں آتی ہے, ان الصدق ینجی, سچ بولنے میں کامیابی ہے. کامیابی کیسے ہوگی؟ کبھی ایسا لگے گا آپ کو کہ سچ بولنے سے میرا نقصان ہو گیا, ہونے دیجئے. آخری لمحہ میں, آخری مہورتوں, شیش مرحلات گیا, آخری ٹائم میں آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ اچھا نکل جائے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے بزرگوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, 4 امام گزرے ہیں نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام صاحب, ان کا کپڑے کا بزنس تھا, بہت بڑا کپڑے کا بزنس تھا ان کا, ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا, دیش بدیش میں کپڑا جاتا تھا, دیش بدیش سے کپڑا ان کے پاس آتا تھا. حدیث میں ہے کہ بزنس کرنے والا آدمی اگر اس کے سامان میں کوئی عیب ہو تو خریدار کو سچ سچ بول کر کے وہ عیب بتلا دے, دھوکہ نہ دے. ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی تھوڑی پرانی ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو کر کے اندر کچھ گڑبڑ ہوا تو کیا کرتے ہیں, گاڑی تو بیچی جائے, گاڑی کو بیچ دیا جائے. مطلب کیا؟ دھوکہ دے کر کے کیسے یہ عیب والا میرے پاس سے نکل کر دوسرے کے پاس چلا جائے. پہلے زمانے میں ہم لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے, کھیت میں ہل جوتا تھا, ہم بیل سے, گورو سے ہل جوتتے تھے, تو کوئی گورو تھوڑا سا کمزور ہوتا, ہل جوتنے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا, تو اب مالک کیا کہتا کہ نہ یہ ہل کے جوتنے کے لائق نہیں ہے, اس کو بیچ دیا جائے. اب بازار میں میلہ میں لے کر کے بیچنے کے لیے گئے تو آپ جا کے وہاں بولیں گے کہ ہل جوتنے میں یہ بیل بیٹھ جاتا ہے, کوئی نہیں بولے گا. اس کے عیب کو لکا لیں گے اور لکا کر چھپا کر کے بیچ رہے ہیں, یہی دھوکہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سامان بیچو اور اس میں عیب ہو تو اس عیب کو سامنے والے کو کھول کر بتلا دو. امام ابو حنیفہ اپنے دکان میں آئے, بڑا سا کپڑا کا ایک تھان تھا, اس تھان میں کہیں پر داغ لگا ہوا تھا, کٹا ہوا تھا اور کہیں پر داغ لگا ہوا تھا. دکان کے مینیجر کو بتلایا کہ جب کوئی کسٹمر اس کپڑا کو خریدنے کے لیے آئے تو اس کو دکھا دینا کہ دیکھو اس کپڑا میں عیب ہے, اس میں داغ لگا ہوا ہے, کٹا ہوا ہے, اس کا دام اتنا ہے. دیکھنے کے بعد اگر وہ پسند کرے تو خرید لے, نہیں پسند کرے تو چھوڑ کر کے چلا جائے. وہ بتلا کر کے چلے گئے. بعد میں ایک کسٹمر آیا اور اس نے اسی کپڑا کو پسند کیا, لیکن دکان کا جو سیلس مین تھا وہ بھول گیا, اس کو یاد نہیں رہا اور وہ عیب اس کو بتلایا نہیں, بغیر بتلائے ہوئے سامان کو بیچ دیا. چلو سامان تو سپلائی ہو گیا. بعد میں امام ابو حنیفہ دکان میں آئے, آ کر دیکھا کہ کپڑا کا وہ تھان تو نہیں ہے. پوچھا کہ یار کیا ہوا, وہ کپڑا بک گیا کیا؟ کہا کہ جی حضور وہ کپڑا بک گیا. پوچھا کہ اس میں تو عیب تھا, تم نے اس کا عیب بتلایا کہ نہیں کسٹمر کو؟ کہا کہ سر اس میں تو بھول ہو گیا. ہلو,
ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি আজকে এখন ডিফু অয় না রায় সকালে আইনি ইনশাল্লাহ। অয় ও বাদে মাতিও, এখন বয়ানো। तो ऐब बतलाया कि नहीं? तो इमाम अबू हनीफा का जो सेल्समैन, उनका जो मैनेजर मालिक जैसा होता है, उसके यहाँ काम करने वाला आदमी भी वैसे ही होता है। मालिक जैसा होगा। अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोगों का तरीक़ा अपने बादशाह के तरीक़ा पर होता है। बादशाह अगर जालिम होगा तो देश में रियाया और पब्लिक भी जुल्म करने वाली बनेगी, और बादशाह अगर इंसाफ करने वाला है तो उस देश की रियाया और पब्लिक में भी इंसाफ पाया जाएगा। इमाम अबू हनीफा वली, बुजुर्ग, नेक, सच्चे आदमी, तो उनका जो सेल्समैन था वो भी सच्चा आदमी था। उसने सच बोला, सर हमारे से गलती हो गई, दुकान में बड़ी भीड़ थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, और वो आदमी जब आया तो उसी कपड़ा को पसंद किया, हमको याद नहीं रहा, भूल हो गया, धोखा में हमने वही कपड़ा बेच दिया, लेकिन उसको हमने वो ऐब नहीं बतलाया। कहा ओहो ये तो गलत कर लिया तुमने, इसका पैसा तो हमारे लिए हलाल नहीं है, ये पैसा तो हराम हो गया। तुम पैसा लो और उस आदमी का पता लगाओ किधर गया है। पहले ज़माना में तो गाड़ी नहीं थी, घोड़ा, ऊंट, पैदल लोग सफ़र करते थे, कोई घोड़ा पर, कोई ऊंट पर, कोई पैदल सफ़र करता था। पता लगा करके उस आदमी के पीछे दौड़ा ये आदमी, दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जा करके उस कस्टमर को मिल गया, ज़ोर से आवाज़ दिया, भाई रुको 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 रुको। वो रुक गया और जा करके कहा कि भाई हमारी गलती माफ़ करना, आपने जो कपड़ा ख़रीद किया है इस कपड़े के अंदर ऐब है, ये देखो इसका कटा हुआ है, इसमें दाग लगा हुआ है। हमारे लिए इंसाफ तो ये था कि ख़रीदने के टाइम में आपको ऐब बतलाता, मैं नहीं बतलाया, भूल हो गया, हमारी गलती माफ़ कीजिए, ये पैसा आप अपना लीजिए, हमारा कपड़ा वापस कर दीजिए, हम आपको धोखा नहीं देंगे। उस कस्टमर ने कहा कि मेरा पैसा लेकर के आए हो, जो पैसा मैंने दिया था वही पैसा लेके आए हो? का बिल्कुल वही, पूरा थैला, पूरा बैग लेकर के आया हूँ। पैसा दिखलाया, देखने के बाद कहा कि हाँ यही मेरा पैसा है, लेकिन अब मैं तुमको बतलाता हूँ, ये सोचने की बात है कि मैं इस कपड़ा को ले जाऊंगा, मैंने ख़रीद लिया, मैंने जो तुमको पैसा दिया था वो डुप्लीकेट पैसा दिया था, नकली पैसा दिया था, असली पैसा नहीं दिया। लेकिन जब तुमने आकर के ये कहा कि कपड़े में ऐब है, सच बोला, तो मेरा डुप्लीकेट पैसा वापस करो, मैं तुमको प्योर असली पैसा देता हूँ। और वो असली पैसा देकर और अपना माल ख़रीद करके ले गया। इमाम अबू हनीफा को नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ? अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था कि इन्न सिद्क़ युंजी, सच में कामयाबी है। अगर वो सच बोलने के लिए न जाता तो इमाम अबू हनीफा के पास तो डुप्लीकेट पैसा होता, ये पैसा तो बाज़ार में चलता नहीं, उनका कपड़ा तो मुफ्त में चला गया। लेकिन सच पर जब अमल किया तो आखिर में, लास्ट में जा कर के नबी की बात सच्ची निकली। सच बोलने में मुक्ति है, सच बोलने में कामयाबी है, झूठ बोलने में नुकसान है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी को अल्लाह ने सच्चा बनाया, नबी को अल्लाह ने सादिक बनाया, सच बनाया। अपनी बातों में सच्चाई पैदा करें। सहारनपुर में, यूपी में सहारनपुर में एक बुज़ुर्ग थे, मौलाना मोहम्मद हसन साहब गालिबन उनका नाम था। पहले ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी। हाँ, ये जब मोटर कार सब नहीं था तो गोरू गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी। गोरू गाड़ी से लोग, घर से औरत लोग यहाँ से वहाँ, ससुराल से अपने बाप के यहाँ, बाप के यहाँ से ससुराल के यहाँ, कुटुम खेस बाड़ी में आना जाना गोरू गाड़ी से करते थे। और उस गोरू गाड़ी में भी बांस काट करके और ऊपर सावनी बनाते और उस पर चादर वगैरह डाल करके पर्दा कर लिया जाता था। जो पर्दे वाले लोग होते थे उस तरह से पर्दा करके, जो पुराने लोग होंगे देखा होगा उन्होंने, इस तरह से लोग चलते थे पहले ज़माने में। मौलाना अपने घर की बीवी, बच्चों, लड़कियों, बहू सबको लेकर अपने किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे थे।
जाने में रास्ता में एक जगह पर जंगल पड़ता था, जैसे यहाँ आने में कितना जंगल पार करके हम आए हैं। उनको अपने रिश्तेदार कुटुंब बाड़ी में जहाँ जा रहे थे, रास्ता में जंगल था और मशहूर था कि शाम के वक्त इस जंगल में डकैत लोग आते हैं और काफिला को और जाने वाले को लूट लेते हैं। मौलाना अपने घर के लोगों को तैयार किया, बहू बेटियों को कहा जल्दी रेडी हो जाओ, चलना है। ये जितने लोग शादी वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको तजर्बा होगा, मर्द आधा घंटा में तैयार होगा, और घर में अगर औरत लोगों को तैयार करने के लिए कहें तो वो 3 घंटा लगेगा खाली उनको तैयार होने में। अगर आपको 1 बजे की गाड़ी पकड़नी है तो घर में बोलिए कि 11 बजे ट्रेन है, 11 बजे तक तैयार हो जाओ, तब जाकर के आपको 1 बजे की गाड़ी मिलेगी। तो औरत लोगों के मिजाज में देर करना, तैयार होने में टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ भी टाइम ज़्यादा लग गया। अब मौलाना सबको लेकर के निकले, गाड़ी चलाने वाले से कहा सामने जंगल है, चोर डकैत का डर है, और औरत की आदत है जब कुटुंब बाड़ी में जाएगी ना तो अपने पास भी अगर जेवर ना हो तो दूसरे का मांग के नाक में, कान में, आँख में, हाथ में, पाँव में ये सब सोना चांदी पहन करके और बन संवर करके जाएगी। तो औरत लोग वो तैयार होकर के जा रही थी, सामने जंगल था, डकैत का डर, वो गोरू को पीट पाट करके जल्दी जल्दी जा रहे थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जंगल में पहुँचते पहुँचते मगरिब की अजान हो गई, शाम हो गई। शाम जब हो गई तो मौलाना डरे, कुछ दूर आगे बढ़े तो देखा कि डकैत का ग्रुप लोग आकर के गाड़ी को घेर लिया और मौलाना घबरा गए। मौलाना डकैत के सरदार के पास गए और कहा कि इस गाड़ी में मेरी बहू बेटी सब जा रही है, सब पर्दे वाली है, तुमको तो सामान चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, हमारे बहू बेटियों के पास जितना सोना चांदी का जेवर है मैं वादा करता हूँ सब ला करके तुमको दे देते हैं, हमारी बहू बेटी की इज्जत आबरू पर हाथ मत डालना। वो राज़ी हो गए कि हमको तो जो चाहिए वो मिल रहा है बगैर मेहनत किए। मौलाना गए, अपना रुमाल खोला और तमाम लोगों को ऐलान किया। सब लड़की ने, बहू बेटी ने आँख, नाक, कान, हाथ में जो भी जेवर था सब निकाल करके दे दिया। माँ चोर डकैत अपनी गठरी बांध कर चले गए। उसके बाद मौलाना की गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी। कुछ दूर आगे जाने के बाद मौलाना की एक लड़की ने कहा, बाप जब औलाद की तरबियत करता है मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने सबको औलाद दिया। देखो क्या तरबियत का असर होता है। बाप ने तरबियत किया था, छोटी लड़की अंदर से अपने अब्बा को आवाज़ दिया, अब्बा हुजूर थोड़ा सुन जाइए, आपने डकैत से वादा किया था कि जितना सोना चांदी है सब दे देंगे, हम लोगों ने सब दे दिया, मेरे हाथ में एक अंगूठी रह गई है, वो याद नहीं आया। जब सब निकाल के दे रहे थे तो डर के मारे भूल गए, मेरे हाथ में एक रिंग, एक अंगूठी रह गई। आपने वादा किया था कि सब सामान देंगे, वादा के खिलाफ एक सामान रह गया, हाँ आप झूठे बन जाएंगे, ये रिंग लीजिए, इसको भी ले जा करके डकैत को दे दीजिए। वो बच्ची थी, बाप की तरबियत, घर में सच्चाई की तरबियत हुई थी। वो लड़की ने ये चाहती तो अपना अंगूठी बचा के रख लेती, लेकिन मेरा बाप सच्चा रहे, मेरे बाप का वादा नहीं टूटे, मेरे बाप ने वादा किया है। लड़की ने वो रिंग निकाल करके बाप को दिया। बाप दौड़ करके पीछे डकैत लोगों को आवाज़ दिया, अरे रुको रुको। डकैत लोग डर करके भागना शुरू किया। हाँ, शायद मौलाना साहब के मुरीद लोग लाठी डंडा लेके आ गए हम लोगों को मारने के लिए, वो भाग रहे हैं। मौलाना ने कहा भागो नहीं, हम तुम लोगों को मारेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तुम लोगों से जो मैंने वादा किया था कि सब जेवर देंगे, इस वादा के खिलाफ एक रिंग, एक अंगूठी रह गया मेरी लड़की के हाथ में, ये लो, ये मैं तुमको देने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद डकैत लोग वहीं पर रुक गए। मौलाना गए और कहा कि गलती माफ़ करना, तुम लोगों को तकलीफ़ दिया, इतना देर इंतज़ार करना पड़ा, हाँ मेरा एक वादा छूट गया था, यह अंगूठी लो और लेके चले जाओ। अंगूठी जब उसके कपड़े में डाला तो डाकुओं का जो सरदार था उसके आंख से आंसू निकल गया। वो रोने लगा और कहा हुजूर अब आप जा नहीं सकते हैं, आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। आप भी एक मुसलमान, हम भी एक मुसलमान,
ہم ظلم کر کے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اور اب ڈکیت کو دینے کے لیے جو وعدہ کیا اس کا اتنا خیال کرتے ہیں. آج ہم لوگ چوری ڈکیتی سے توبہ کرتے ہیں اور یہ سارا مال آپ لیجئے, ہم لوگوں کو توبہ پڑھائیے اور ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرائیے. مولانا نے سارا سامان لیا اور سب رو دھو کر کے توبہ کرایا, بیعت کیا اور سامان لا کر کے اپنی لڑکیوں کو دیا. یہ ڈکیت لوگ آرام سے جنگل حضرت کو پار کروا کر اور ان کے کٹوم باڑی تک کے پہنچایا. جمعے کی خطبے کی جو حدیث بتلایا, ان الصدق ینجی, سچ بولنے میں کامیابی ہے. پہلا مال چلا گیا تھا لیکن جب سچ بولا تو ڈوبا ہوا مال بھی لوٹ کر کے آیا کہ نہیں آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. نبی اگر یہ کہہ دیں رات کے بجائے دن ہو جا سکتا ہے, لیکن نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا کہ سچ میں کامیابی ہے, سچ میں کامیابی. اور ہم لوگوں نے کیا بنا لیا کہ جھوٹ میں کامیابی ہے, ہم جھوٹ بولیں گے تو کامیاب ہوں گے. اس لیے 40 سال تک اللہ نے نبی سے پریکٹس کروایا. پیران پیر, تیسری بات سنیے, پیران پیر سب سے بڑے بزرگ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے, یتیم بچے تھے, ان کے باپ نہیں تھے, باپ کا پہلے انتقال ہو گیا. میری ماں بہنوں, اگر آپ کے کان میں آواز جا رہی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو سنیے گا. یتیم بچہ اور اس بچے کی پرورش ان کی ماں کر رہی ہے, باپ تو نہیں ہے, ماں پرورش کر رہی ہے. امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے تھے. تاجر لوگوں کا ایک قافلہ, ایک جماعت, پہلے جو ویوسائی لوگ ہوتے تھے ان کو سوداگر بولا جاتا تھا پہلے زمانے میں. آج کل تو تاجر ویوسائی لوگ بولتے ہیں, پہلے زمانے میں سوداگر کہتے تھے. تو سوداگر لوگوں کا ایک گروپ بغداد جا رہا تھا تجارت کرنے کے لیے, سامان خریدنے کے لیے. تو ماں نے اس بچے کو ان سوداگر لوگوں کے ساتھ کر دیا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے اور بغداد میں بڑا مدرسہ ہے, میرے بچے کو لے جاؤ اور وہاں مدرسہ میں ایڈمیشن کروا دینا, ان کا نام لکھوا دینا. بچے کو تیار کر دیا اور سونے کا 40 دینار دیا ان کو. دینار کہتے ہیں پہلے زمانے میں سونا کا پیسہ ہوتا تھا. آج کل دوسرے ملکوں میں, عرب ملکوں میں پیسے کو دینار کہتے ہیں لیکن وہ کاغذ کا ہی ہوتا ہے. اب پہلے زمانے میں جو دینار ہوتا تھا وہ سونا کا ہوتا تھا, اور درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا. تو 40 سونے کا دینار دیا اور اس دینار کو بغل میں ڈبل کپڑا لگا کے, جیسے آج ہم لوگوں کا پاکٹ ہے, بہت سے لوگ اندر میں بھی پاکٹ بناتے ہیں پیسہ کوڑی چھپا کے رکھنے کے لیے. تو ان کی ماں نے یہاں پر ڈبل کپڑا لگا کر اور اس میں پاکٹ بنا دیا اور 40 دینار اس میں رکھ دیا, کہا کہ ہاتھ نیچے لٹکتا رہے گا تو وہ پیسہ چھپا ہوا رہے گا, دبا ہوا رہے گا. چلتے وقت میں نصیحت کیا, بیٹا تم پڑھنے جاتے ہو, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. ایک نصیحت تم کو کرتی ہوں, جان چلی جائے چلی جائے, اپنے مر جانے کو برداشت کر لینا, لیکن بیٹا جیون میں کبھی میسا مات میسا کتا جھوٹ نہ بولنا کبھی. بچہ سے وعدہ لیا, بچے کو بھیج دیا. اس زمانے میں بھی وہ قافلہ گیا, ایک جگہ پر جا کر رات ہو گئی, ڈکیت لوگوں نے حملہ کر کے سب کو لوٹ لیا. پہلے چور ڈکیت زیادہ ہوا کرتے تھے, ڈکیت لوگوں نے لوٹ لیا سب لوگوں کو. ایک ڈکیت اس بچے کے پاس آیا اور بچہ سے پوچھا, بیٹا تمہارے پاس بھی کوئی سامان ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے پاس سونا کا 40 دینار ہے. ڈکیت لوگوں نے سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے, یہ ڈھنگ پھرتی کر رہا ہے. اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے, جب کوئی بچہ کو بڑے لوگوں کے ساتھ کہیں آدمی بھیجتا ہے تو پیسہ کوڑی بڑے لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے. 2 4 5 10 روپے بچہ کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیا, لیکن اصل مال تو بڑے لوگوں کو دیتا ہے. وہ ڈکیت یہ سمجھا کہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آئے گا, یہ مذاق کر رہا ہے, اور وہ چلا گیا لوٹ لاٹ کر کے. پہاڑ کے ٹیلا پر اس کا سردار بیٹھا تھا. سردار نے پورا کارگزاری سنا, کہا سب کو لوٹ لیا؟ کہا سب کو لوٹ کے آ رہے ہیں. کہا کوئی بچا تو نہیں؟ کہا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سونا کا 40 دینار ہے.
ہم نے مذاق سمجھ کر ٹھٹھا پھرتی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ ڈکیت کے سردار نے دوسرے کو بھیجا، تم جاؤ پھر انکوائری کر کے آؤ۔ آیا تو دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ کے، تاجر لوگ، سوداگر لوگ رو رہے ہیں، بیچارے سب کا مال لوٹ لیا تھا۔ اس نے بھی جا کے بچے سے پوچھا تو بچہ نے وہی جواب دیا، میرے پاس سونے کا 40 دینار ہے۔ اس نے بھی سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ پھر جا کے کارگزاری سنایا۔ تیسری مرتبہ ڈکیت کا سردار خود کہتا ہے کہ میں خود آیا، اور اس نے آ کر سب لوگوں کو انکوائری کر کے دیکھا کسی کے پاس کوئی مال نہیں۔ اس بچہ سے پوچھا، بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس سونا کا 40 دینار ہے۔ اس سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا کہ یہ بغل میں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دکھلا دیا۔ اس نے جو ہاتھ سے پکڑا تو دیکھا کہ 40 ہانسا پیسہ تو یہاں پر ہے۔ اس نے کاٹ کر کے پیسہ نکالا، لیکن اس سردار نے پوچھا، رے بیٹا تیرا پیسہ تو بچ گیا تھا، تو اگر نہ کہتا اور کہہ دیتا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو تیرا تو پیسہ بچ گیا ہوا تھا، تم نے اپنے آپ کو سچ بول کر کے اپنا پیسہ چوری کیوں کروایا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے، ڈکیت کے سردار آپ ایک مسلمان ہو، دوسرے پر ظلم کرتے ہو، میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں چھاتروں ہوں، میں طالب علم ہوں، میں یتیم بچہ ہوں، میرے باپ نہیں ہیں، میری ماں ہے، میری ماں نے ان بڑے سوداگر لوگوں کے ساتھ مجھے بغداد جانے کے لیے بھیجا۔ چلنے کے ٹائم میری اماں نے مجھے وصیت کیا، بیٹا جان چلی جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنے ماں کے وچن کا، ماں کے وعدے کا خیال کیا۔ ماں نے تو جان کی بات کہا تھا، یہ 40 دینار کیا ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایسے اچھے انداز میں لیکچر دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ ڈکیت کے سردار کے آنکھ سے آنسو نکل گیا، وہ رو دیا وہیں پر۔ حق بات دل پر اثر کرتی ہے، حق چیز دل سے نکلتی ہے اور دل پر جا کر کے اثر کرتی ہے، اور بناوٹی بات وہ زبان سے نکلتی ہے، کان تک آتی ہے اور اڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ وہ دل سے بات نکلی، ڈکیت کے سردار کے دل پر اثر پڑا، اس نے رو دیا اور رو کر کے رکوایا سارا قافلہ والے کو، اپنے سارے ڈکیتوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ان سب کا مال واپس کرو، اور اس بچے کے ہاتھ پر کہا بابا آج سے آپ ہمارے پیر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم پر رحم کیجیے، ہم کو توبہ کرائیے، ہم کو توبہ کرائیے، ہم اللہ اور رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، اور آپ اپنے ماں کے بات کا اتنا خیال کیا، 40 دینار چلا گیا لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولا، توبہ کرایا اور سب کو اللہ کے راستے میں لگایا۔ سچ بولنے سے مال چلا گیا تھا، ڈوب گیا تھا، لاسٹ میں نکل کے آیا کہ نہیں آیا؟ پیارے نبی نے جو فرمایا کہ ان الصدق ینجی، سچ میں کامیابی ہے اور جھوٹ میں نقصان۔ جھوٹ میں دیکھنے میں شروع میں کامیابی نظر آئے گی لیکن لاسٹ میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سچ بولنے میں دیکھنے میں پہلے نقصان آئے گا۔ یہ 3 گھٹنا میں نے آپ کو سنایا، تینوں واقعہ کے اندر پہلا نقصان ہو گیا تھا، لیکن لاسٹ میں جا کر کے سچ بولنے سے تینوں معاملے میں کامیابی ہوئی یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہم منا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن منا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم لوگ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے، ہماری زندگی میں سچائی آئے گی، ہم سچ بولنے والے بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی باتیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ صحابہ جنگلی تھے، وحشی تھے، ظلم کرنے والے تھے، لوگوں کا مال لوٹنے والے تھے، حلال حرام زندہ مردہ کیڑا مکوڑا جنگل کا سب چیز کھاتے تھے، ماں بہن بہو بیٹی کی کوئی عزت نہیں، اتنا پتھر دل کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماٹی میں جا کے گاڑ دیتے تھے اور دل پر ان کو کوئی چوٹ نہیں لگتا تھا، اتنا پتھر دل۔ پیارے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہی صحابہ پر، صحابہ کا دل
جنگل کے زمین کی طرح، پہاڑی ٹیلا کی طرح، جس پر پانی پڑتا ہے پتھر پر تو پانی بہہ کے نیچے چلا آتا ہے، وہ پتھر اس پانی کو پیتا نہیں، قبول نہیں کرتا، اس پانی سے کوئی گھاس پیڑ پودا نہیں نکلتا، پانی آیا بہہ کے چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس پتھر دل پر اتنا محنت کیا، ان من الحجارہ لما یتفجر منہ الانہار، قرآن کہتا ہے بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس کے سے پانی کا چشمہ نکلنے لگتا ہے۔ صحابہ کا دل پھٹا، اب پھٹ کر کے نبی کی محنت سے یہ نتیجہ نکلا کہ صحابہ کی زندگی میں پورے طور پر پریورتن آ گیا، ظلم کی جگہ انصاف آ گیا، حرام کی جگہ حلال آ گیا، ناجائز کی جگہ جائز آ گیا، جھوٹ کی جگہ پر سچ آ گیا، اپنا اور پرایا سب ایک ہو گئے ان کی نظر میں۔ ان کی زندگی میں ایک عجیب پریورتن، ایک کرانتی، ایک انقلاب پیدا کیا صحابہ کی زندگی میں۔ انہوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا، وہ گھر خدا کا مکہ مکرمہ، آپ میں جو حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو اس کا فوٹو تو ضرور دیکھا ہوگا، وہ خانہ کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کس کے لیے؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے ایک اللہ کی توحید کے لیے، ایک واحد اللہ کی عبادت کے لیے۔ صحابہ اتنا بگڑ گئے کہ اس توحید کے گھر میں 360 مورتیوں کو لے جا کر کے رکھ دیا اور شرک کرنے لگے۔ نبی پاک نے جب ان پر محنت کیا تو آپ کی محنت کا رزلٹ کیا نکلا؟ شرک ختم ہو گیا، کفر ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر ایک اللہ پر ایمان ان کے دل میں آیا۔ یہ پریورتن ہو رہا ہے، دل بدل رہا ہے ان کا، دل بدل کر ایک شرک کی جگہ پر توحید آیا، کفر کی جگہ پر ایمان آیا، بد اخلاقی کی جگہ پر اخلاق آ گیا، حرام کی جگہ پر حلال آ گیا، ظلم کی جگہ پر انصاف آ گیا، بے رحمی کی جگہ پر رحم پیدا ہو گیا، دوسروں کو مارنے کی جگہ پر دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو گئی، دوسرے کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے بلکہ اس کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ صحابہ کی زندگی میں ہر اعتبار سے ایک اصلاحی، ایک نیا انقلاب پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ صحابہ جن کی زندگی جب بدلی ہے، ایسی بدلی کہ وہ صحابہ جن جن جگہوں پر گئے ہیں، صحابہ کا قدم جس جس جگہ پر پہنچا ہے اس جگہ میں بھی پریورتن کر دیا۔ آج مصر ہے، مصر یہ عربی ملک نہیں تھا، مصر تو افریقہ کا ایک دیش تھا، لیکن صحابہ جب مصر میں پہنچے تو مصر میں اتنی محنت کیا کہ اس عجمی دیش کو عربی دیش بنا دیا۔ ان کا بھاشا جو تھا وہ قبطی بھاشا تھا، فرعون کا بھاشا تھا، زبان لینگویج، ان کی لینگویج اور زبان کو بدل کر آج مصر کی زبان کیا عربی زبان بنا دیا۔ ان کے دھرم کو بدل دیا، ان کی زبان کو بدل دیا، ان کے کلچر کو بدل دیا، ان کی تہذیب کو بدل دیا، ان کے چلنے پھرنے کو بدل دیا۔ نبی نے صحابہ کو بدلا، اور صحابہ کا قدم جہاں 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 پہنچا ان تمام دیشوں کو تبدیل کر دیا صحابہ نے۔ عراق ہے، ایران ہے، ایران پارسی دیش تھا، فارسی بولنے والے لوگ تھے، لیکن آج ایران کیا ہو گیا؟ عربی دیش بن گیا۔ صحابہ پہنچے اور ان کی زبان کو، کلچر کو، ہر چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیوں، 8 صحابی، ٹوٹل 8 صحابی چائنا میں پہنچتے ہیں، اور 8 صحابہ نے چائنا میں محنت کر کے 8 کروڑ مسلمان بنایا تھا۔ چائنا میں جس علاقے میں چائنیز مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں 8 صحابہ کی محنت تھی، اور وہ سب کے سب تاجر آپ لوگوں کی طرح سے ویوسائی بن کر کے گئے تھے، تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور سچائی کے ساتھ تجارت کیا۔ اتنا سچائی کے ساتھ تجارت کیا کہ سارے کسٹمر دوسرے دکان کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آنے لگے، سب کا دکان ٹھپ ہو گیا، سب کا بزنس ٹھپ ہو گیا، اور سب لوگ ان 8 لوگوں کے پاس آنے لگے۔ یہ لوگ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ سے شکایت کیا کہ پردیسی آدمی آیا اور ہمارے دیش کا بزنس ٹھپ کر دیا، اس کو یہاں سے بھگایا جائے، اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ بادشاہ نے ان 8 صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں نے آ کے ہمارے دیش کا بزنس ٹھپ کر دیا،
تم یہاں سے جاؤ. انہوں نے کہا سر ہم نے بزنس ٹھپ نہیں کیا, ہم تو لوگوں کو اچھا بزنس سکھا رہے ہیں, سچ بول کر امانت کے ساتھ صحیح بزنس کرو. یہ لوگ دشمن لوگ آئے, کہا کہ نہیں ان کو نکالو. جب نکالنے پر تیار ہو گئے, بادشاہ نے فوج کے ذریعے کہا 8 کو نکالو. تو چائنا کے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور کہا اگر ان 8 کو نکالا گیا تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ نکل کے چلے جائیں گے. بادشاہ گھبرایا کہ اگر یہ لوگ نکل کے چلے جائیں گے تو ہم حکومت کس پر کریں گے, ہمارا پاور کس پر چلے گا. ان 8 لوگوں کو باقی رکھا. مسلمانوں, اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے. ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بیٹھائے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ صحابہ کا نمونہ بنائیں گے. ہم بھی اپنی زندگی کو صحابہ کو آئیڈیل بنا کر, ایک نمونہ, ایک مثال بنا کر ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کیسا انقلاب لاتا ہے. ایمان رکھیے گا, رزق کا مالک اللہ ہے, رزق کا مالک اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ 10 دن تک آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا, کوئی پٹیشن لکھ کر کے نہیں دیا, آپ نے کوئی محنت نہیں کیا, مزدوری نہیں کیا. 9 مہینہ 10 دن تک جو خدا, جو ایشور, جو بھگوان, جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھلایا, اگر ہم دنیا میں نکل کے آئیں گے تو وہ اللہ سو جائے گا, ہم کو بھول جائے گا کیا؟ وہ اللہ نہیں کھلائے گا. نبی کے طریقہ میں ہماری کامیابی ہے. سچائی کے ساتھ اگر نبی کے طریقے کو ہم لے کے چلیں گے, انشاءاللہ اللہ آپ سے دنیا میں انقلاب پیدا کروائے گا. دنیا میں اللہ تعالی حق اور انصاف کو زندہ کرے گا. اللہ آج اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بنیادی صفت پیدا کریں, ایک امانت داری اور دوسرا سچائی. آج دنیا میں امانت دار ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے. آپ سب کا تجربہ ہوگا, کسی کے پاس پیسہ رکھ دیجیے آپ, اب کچھ دنوں کے بعد مانگنے کے لیے جائیے تو آپ کا دوڑتے دوڑتے چپل گھس کر کے ٹوٹ جائے گا, لیکن آپ کو امانت نہیں ملے گی. یہ ایک مسلمان کا کام ہے. جب ہمارا یہ عمل نبی کے اس عمل کے الٹا ہو گیا اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم پر رحم کر دے, تو اللہ ہم پر رحم کرے گا. ہماری دعاؤں کو سنے گا کبھی؟ اللہ ہماری دعاؤں کو اس وقت سنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدلنے کی کوشش نہیں کیا, کسی کی حکومت اور پاور لینے کی کوشش نہیں کیا. کچھ بچوں نے آپ کو ضرور سنایا ہوگا, جب آج سیرت کا پروگرام آپ نے کیا تو بچے اور بچیوں کے پروگرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی آپ کے سامنے آئی ہوگی. اس میں بتلایا مکہ باشیوں نے آپ کو پاور دیا تھا, آپ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے, اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کا آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں, لائیے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ, ہم آج ہی بیعت کرتے ہیں, آپ کو پورے عرب کا بادشاہ مان لیتے ہیں. اگر اس دعوت کی محنت سے آپ کی غرض کوئی سندر لڑکی سے بیاہ کرنا ہے تو عرب باسیہ سندر فوڈنگ لوگ اپنا بیاہ دلائیے. اگر آپ کی خواہش اس دعوت کے کام سے دولت اور دھن جمع کرنا ہے تو پورا عرب دیش اور دولت اپنا سامنے لا کر کے ہم رکھ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دو اور مجھے کہو کہ دعوت کا کام بند کر دوں, تو نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنے دعوت کا کام کروں گا. پاور دیا گیا. آج تو ایک MLA, ایک MP اور ایک پنچایت کا ممبر بننے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے ووٹ مانگتے ہیں, اور وہاں اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے. لوگ آفر کر رہے ہیں آپ لے لیجئے, لیکن آپ نہیں لے رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پاور کے لیے نہیں آئے تھے. اگر پاور کے لیے آتے تو پاور تو آپ کو دیا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ بھائیو یاد رکھنا, حکومت اور پاور دینا یہ اللہ کا کام ہے, اس لیے کہ ملک اللہ کا ہے. ملک کس کا ہے؟ اللہ کا. قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیجئے ملک کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہم مالک الملک, اللہ ملک کا مالک اللہ, اس نے پیدا کیا, اس نے بنایا, وہی اس کا مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے. تو بادشاہی, منسٹری,
प्राइम मिनिस्ट्री, राष्ट्रपति बनना, राजा महाराजा बनना, ये सब अल्लाह के पावर में है, ये हमारे और आपके पावर में नहीं है। हमारे पावर में क्या चीज़ है? हमारे पावर में है कि हम अपने हाल का परिवर्तन करें, अपने आप को परिवर्तन करें, ये मेरे पावर में है। हम झूठ ना बोले, सच बोले, ये हमारे पावर में है या नहीं है। हम नमाज ना छोड़ें, नमाजी बने, ये हमारे पावर में है या नहीं है। किसी का माल चोरी न करें, ये हमारे पावर में है या नहीं। किसी की बहू बेटी को गलत नज़र से न देखें, ये हमारे पावर में है या नहीं है। किसी को हम शराब न पिएं, चोरी डकैती न करें, ये हमारे पावर में है या नहीं है। जो काम हमारे पावर में है हम उस काम को करेंगे तो अल्लाह के पावर में जो काम है अल्लाह उसको बदल देगा, और हमारे पावर में जो काम है हम उसको न करें और कहें कि अल्लाह तू बदल दे, अल्लाह तू बदल दे, अल्लाह तू बदल दे, तो कभी भी ये बदलने वाला नहीं है। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम कौम जिन हालात से गुजर रही है, जिन परेशानियों में ये कौम पूरे आलम के अंदर इंटरनेशनल पैमाने पर पूरी कौम जिन हालात से गुजर रही है, हम सब की ज़िंदगी नबी के ज़िंदगी के बाहर चली गई है। और अल्लाह की नुसरत और साहित्य और मदद का जो वादा है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी नबी के तरीक़ा पर आएगी तो अल्लाह देश के हालात को भी पलट देगा, और नबी के तरीक़ा पर नहीं आएगी अल्लाह हालात को कभी नहीं पलटेगा। किसी हुकूमत का, किसी गवर्नमेंट का, किसी का कोई दोष और कसूर नहीं। हम इल्ज़ाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया, हमारा कसूर है। हम अपने आप को परिवर्तन करें, अल्लाह पूरे दुनिया के हालात को परिवर्तन करेगा। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालत को उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि कौम खुद अपने हालत को न बदल ले। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी कि हम 2-3 चीज़ों को आपको बतलाया, अपनी ज़िंदगी में सच्चाई पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में अमानत पैदा करें। कल से कोई आदमी कोई बात कहे, कोई अमानत की चीज़ हमको रखे, जैसा रखेगा वैसे ही मिलेगा उसको। हम अपनी ज़िंदगी में झूठ से तौबा करें, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा सच्चाई का काम करेंगे। सच की बहुत सूरतें हैं, अक़ीदा के एतबार से सच होना, ज़ुबान के एतबार से सच होना, काम के एतबार से सच होना, ये सारी तफसीलात मैं आपको अभी नहीं बतला सकता हूँ। सच बोलने के सच्चाई का 5 दर्जा है, वो 5 दर्जा आपको नहीं बतला सकता इस वक्त। इतनी चीज़ याद रखें कि मैं अपनी ज़िंदगी को सच्ची ज़िंदगी बनाऊंगा, जो मामला करूंगा इंशाअल्लाह सच्चाई के साथ करेंगे तो सब आदमी इंशाअल्लाह ताला। नंबर 2 बात, इस मुल्क में जिस शहर में आप रह रहे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों, और इसमें बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई भी अगर उनको ये आवाज़ जा रही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मना रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। मैंने दूसरी आयत आपके सामने पढ़ी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, बल्कि आपको अल्लाह ने पूरी दुनिया का नबी बनाकर भेजा। वमा अरसल, दूसरी बात बोल रहा हूँ मैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, আমি আপনাকে समस्त मानव जगतोर जन्नो, हाँ, नबी और रसूल बना करके भेजा। मानव जगत, पूरी दुनिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ, डोम चमार मेहतर, सब के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बन करके आए। और ये खुली किताब कुरान है। आज का ज़माना अंधविश्वास का ज़माना नहीं है, आज पढ़ने का ज़माना है। सब लोग रिसर्च कीजिए, सब लोग पढ़िए, हाँ, और देखिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत, पूरे मानवता, पूरे आदमी के लिए नबी बन करके आए। और अगर हिस्ट्री को खूब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, गौर करेंगे, तो समझ में आएगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पर गैर मुस्लिम भाइयों के नबी हैं और मुसलमानों के नबी दूसरे नंबर पर हैं। फर्स्ट चांद, पहला नंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गैर मुस्लिमों के नबी हैं। इसलिए कि 40 साल, भी आप लोगों ने सुना होगा बच्चों से कि 40 साल की उम्र में गारे हेरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपको नबी बना रहे हैं। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी नाजिल हो रहा है। 40 साल की उम्र में जब आपको नबी बनाया गया और गारे हेरा में आप पर
قرآن نازل کر کے اللہ نے نبی رسول بنایا، اس زمانہ میں پورا عرب میں ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے بچوں میں کمپٹیشن ہوا ہوگا، سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ سب سے پہلا مسلمان ہونے والا کون ہے؟ کون ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ سب سے پہلا مسلمان ہونے والا کون ہے؟ ارے بولو بھائی کوئی آدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جوانوں کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، ارے عمر فاروق تو بہت بعد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بوڑھوں میں حضرت ابو بکر، جوانوں میں حضرت علی، غلاموں میں زید ابن حارثہ، عورتوں میں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب لوگ مسلمان ہونے والے ہیں پہلے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، سب سے پہلے مسلمان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر نبی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ نبی پہلے خود اپنے اوپر ایمان لائے۔ ہاں، آمی حسن لوگ اور اللہ نبی۔ اس لیے نبی جب کلمہ پڑھتے تھے، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم ساکھی دیتے ہیں کہ اللہ ایک، اور ساکھی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن نبی جب کلمہ پڑھتے تو کیا کہتے؟ اشہد انی رسول اللہ، امی ساکھی دیتے سی امی شیانگ نیزے امی اللہ رسول۔ اپنے رسول ہونے پر نبی کو پہلے ایمان لانا ہے۔ اگر خود ہی اپنے اوپر ایمان نہیں ہو تو دوسرے کو ایمان لانے کی دعوت کیسے دیں گے آپ؟ گڑ اور چینی خود میٹھا نہ ہو تو کڑوا چائے کو وہ میٹھا کیسے کر سکتا ہے؟ کڑوا چائے میں چینی ڈال کر جو چائے کو میٹھا بنائے گا تو پہلے چینی میں اتنا میٹھاس ہونا چاہیے کہ خود بھی میٹھا اور دوسروں کو میٹھا بنانے والا۔ بازار میں جا کر کے مرچ خرید کر کے لائیں اور آدھا کلو مرچ آپ گوشت بنائیں، اس میں ڈال دیا، لیکن مرچ میں کوئی جھال نہیں تو گوشت کے شیرہ میں بھی کوئی جھال نہیں ہے۔ وہ گوشت کے شیرہ میں جھال کب ہوگا؟ جبکہ مرچ میں پہلے جھال ہو، تب تو دوسرے چیز کو جھال والا بنائے گا۔ تو نبی جب اپنے نبی ہونے کا دوسرے سے اقرار کروائے گا تو پہلے اس نبی کو اپنے نبی ہونے پر خود ایمان لانا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمان خود کون ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ، یہ سارے لوگ بعد میں۔ دوسرا نقطہ جو بتلا رہا تھا، جب غار حرا سے آپ آئے نبی بن کر اور ابو بکر کو دعوت دیا تو حضرت ابو بکر مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا؟ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ اگر پہلے سے مسلمان تھے تبارکلا مسلمان ہو جا۔ ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر اسلام پرتھم قبول کیا، ایر مطلب کی کلمہ پڑھ آگے مسلمان تھے، کلمہ سے پہلے مسلمان نہیں۔ مائی خدیجہ کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان نہیں، علی کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان نہیں، زید ابن حارثہ کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان نہیں، سب او مسلمان۔ اس کو اور سمجھیے، ایک ماسٹر صاحب کلاس میں گیا پڑھانے کے لیے، کلاس 4 میں، ماسٹر صاحب ٹیچر صاحب کلاس 4 میں گئے اور کلاس 4 میں بچہ بچی بیٹھا ہے، تو یہ سر کلاس 4 میں جا کر کن بچوں کو پڑھائے گا؟ وہی بچہ جو پہلے سے کلاس 4 میں ہے انہی لوگوں کو پڑھائے گا یا 6 اور 7 کے بچہ کو پڑھائے گا؟ ارے جس کلاس میں وہ سر جائیں گے اسی کلاس کے بچہ کو تو پڑھائیں گے۔ اب مکہ میں جب ایک بھی مسلمان نہیں، مکہ میں سارے لوگ مسلمان غیر مسلمان ہیں، تو محمد اب ٹیچر بن کر کے آ رہے ہیں تو کس کو پڑھائیں گے؟ وہی غیر مسلمانوں کو تو پڑھائیں گے۔ تو ابو بکر بھی غیر مسلم، حضرت علی بھی غیر مسلم، خدیجہ بھی غیر مسلم، زید ابن حارثہ بھی غیر مسلم، حضرت عمر بھی غیر مسلم۔ اب کلمہ جب پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ چانس میں، پہلی مرتبہ میں کس کے نبی بن کر کے آئے؟ غیر مسلم بھائیوں کے نبی بن کر کے آئے۔ اور جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب ان کو حکم ہوا کہ تم نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، وضو بھی کرو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ یہ بعد میں مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے، اور پہلا کیا حکم آیا؟ غیر مسلموں کے لیے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، قل یا ایھا الناس
इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मानव जाति, मैं तुम सब लोगों के लिए रसूल बन करके आया हूँ, मैं तुम सब लोगों के लिए रसूल बन करके आया हूँ। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी नबी हैं, इंटरनेशनल नबी हैं, पूरी दुनिया के लिए नबी बन करके आए हैं। इसका परिचय कैसे होगा? हमारे और आपके कैरेक्टर से होगा, हमारे और आपके व्यवहार से होगा कि हम मुसलमान बनकर अपनी सच्ची इस्लामी ज़िंदगी अगर दुनिया के सामने रखें तो दुनिया वाले इस पर गौर करेंगे, सोचेंगे कि मोहम्मद का शिक्षा, मोहम्मद की तालीम कैसे है। दो बात हो गई। तीसरी शॉर्ट बात एक और, मैंने दूसरी ये पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। आज पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान बदमाश हैं, मुसलमान लड़ाकू हैं, लड़ने वाले हैं, टेररिज्म इनके पास है। पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा भरा हुआ है कि इतना प्रोपेगेंडा है कि जहाँ भी मुस्लिम शक्ल सूरत देखते हैं लोग उनसे डर जाते हैं, लोग उनसे डरते हैं। पता नहीं कोई बम लेकर के बैठा होगा, पता नहीं क्या लेकर के बैठा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम टेररिस्ट का मजहब नहीं है, इस्लाम टेररिज्म का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या है? शांति का मजहब है, अमन का मजहब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम में मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, नबी बनने के बाद 13 साल तक मक्का में रहे, और 13 साल के बाद जब हिजरत करके मदीना जा रहे हैं तो सुबह में लोगों में चर्चा हो गया कि मोहम्मद मदीना से निकल गए हैं, अबू बकर साथ में हैं, हम मोहम्मद मदीना से निकल के जा रहे हैं। तो मक्का में ऐलान किया गया, जैसे आज भी ऐलान होता है, फला बड़ा टेररिस्ट है, जो आदमी उसको मार करके लाएगा उसके माथा के ऊपर 1 कोटी का इनाम, 50 लाख का इनाम, 50,000 का इनाम। आज दुनिया में ऐलान होता है ना, ये ऐलान वहीं से आया है। नबी 1450 बरस आगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल के जा रहे हैं तो मक्का वासियों ने ऐलान किया था और ये कहा था, जो मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाएगा, जो मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसको एक दियत दिया जाएगा, 100 ऊंट दिया जाएगा। एक इंसान के कत्ल का, मर्डर का बदला उस जमाने में दियत कहलाता था, 100 ऊंट उसको इनाम में दिया जाएगा। ये खुशी की खबर सुनकर बहुत से लोग चारों तरफ फैल गए तलाश करने के लिए। उन्हीं तलाश करने वालों में हजरत सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशुम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, बड़े बहादुर थे, मक्का के थे। जब इतने बड़े इनाम का ऐलान हुआ तो हजरत सुराका उस ज़माने में तीर से तकदीर निकालते हैं, तीर घुमा करके। हाँ, अरब में कागज़ जैसा कोई चीज़ होता, कहीं पर नाम, कहीं पर ला, कहीं पर नाम, कहीं पर ला। नाम के माना हाँ, अल्लाह के माना ना। तो बीच में तीर रख कर और उसको चक्कर देते थे, देखे कि ये तीर कहाँ रुकता है। अगर नाम पर रुका तो इसका मतलब कि यात्रा भला है, अच्छा है, निकल के जाएंगे। और ला पर अगर रुक गया तो नहीं जाते थे। सुराका ने 3 मरतबा अपना तीर घुमाया और तीनों मरतबा ला पर जाकर के रुका, जाइयो ना, जाइयो ना, ये तुम्हारा सफ़र अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारा सफ़र अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो माने नहीं। 100 ऊँट का लालच है, 100 ऊँट मिलेगा अगर मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाए। वो अपने घोड़े पर बैठे और दौड़ाया घोड़े को, आम रास्ता छोड़कर। हाजी लोग जो मक्का जाते हैं, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने का 2 रास्ता है। पुराने ज़माने में जो रास्ता था उस रास्ते का नाम तरीकुल हिजरत है, बल्कि आज जो बन गया है तरीकुल हिजरत। जिस रास्ते से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे उसी को रोड बना दिया गया है। वही रास्ता तरीक के माना रास्ता, हिजरत वाला रास्ता, हिजरत वाला रोड। उसी रोड से निकल करके सुराका इब्न मालिक अपना घोड़ा दौड़ाते हुए गए। जाते जाते बहुत दूर जब गए तो उस ज़माना में तो रोड नहीं था, उस ज़माना में तो रेत और बालू था, कच्चा रास्ता। तो कुछ दूर में देखा कि कुछ धूल माटी उड़ रहा है। तो इनको ख्याल हुआ कि हो सकता है कि मोहम्मद का काफिला जा रहा हो। अपने घोड़ा को बढ़ाया, फिर तीर निकाला, फिर तीर लगा करके घुमाया, घुमाया तो ला निकला, जाइयो ना।
جائیو نا، یاترا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مانا نہیں، 100 اونٹ کے لالچ میں نکل کے جا رہے ہیں۔ آگے جب پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر جو ساتھ میں تھے، حضور تو سیدھا راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر ادھر ادھر دائیں بائیں چاروں طرف، چونکہ آپ حفاظت کرنے والے تھے، سیکورٹی کے آدمی تھے۔ ہاں، آپ دیکھتے ہیں نا منسٹر لوگوں کے ساتھ جب سیکورٹی ہوتا ہے، وہ چاروں طرف چوک کرنا رہتا ہے، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا۔ تو حضرت ابو بکر بھی چاروں طرف نظر دوڑاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی نظر پڑ گئی کہ پیچھے سے کوئی گھوڑا پر بیٹھ کے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور نے فرمایا آنے دو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ کیا پکا ایمان تھا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، آنے دو۔ جب حضور کے ایک دم قریب پہنچے تو سراقہ کے گھوڑے کا پاؤں جیسے کیچڑ میں اندر گھس جاتا ہے، ماٹی پھٹا اور اس کا پاؤں اندر گھسا۔ ہاں، دوڑتے میں جب پاؤں اندر اچانک گھسا تو یہ دھکا کھا کر کے سیدھا سامنے جا کر کے گرا۔ پھر اٹھ کر کے آیا، گھوڑے کو تیار کیا، پھر دوڑانے کے لیے چاہا، پھر گھوڑا اسی طریقے سے گر گیا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ تب سراقہ نے کہا، اے محمد رک جاؤ، میں تو آیا تھا تم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اور 100 اونٹ کا انعام لینے کے لیے آیا تھا، رک جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی خدائی طاقت ہے، ایشور کی، خدا کی کوئی قوت اور طاقت اور قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ میں لوٹ کر کے جاتا ہوں، ہاں بتلاؤ، مجھے بھی تم لوگ معاف کر دو، میں لوٹ کے جاتا ہوں، میں کیا کروں تمہارے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر کوئی اور راستہ پہ آنے والا ہوگا تو اس کو واپس کر دینا۔ اور اے سراقہ، میں تمہیں ایک بھوش بانی دیتا ہوں، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ اے سراقہ، میں تم کو ایک پیشین گوئی دیتا ہوں۔ 1 نمبر یاد رکھنا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یمن سے ایک اکیلا عورت، جوان لڑکی، سونا چاندی کے زیور میں لدی ہوئی، یمن سے اکیلا سفر کر کے اللہ کے گھر مکہ کا طواف کرنے آئے گی۔ اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا، لیکن پورے راستہ میں نہ اس کو چور کا ڈر ہوگا، نہ ڈکیت کا ڈر ہوگا، نہ اس کو اپنی عزت آبرو کا کوئی ڈر ہوگا۔ امن شانتی کے ساتھ وہ بے فکر ہو کر، نڈر ہو کر اکیلا ایک عورت سفر کر کے آئے گی۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، تم اس کو یاد رکھنا۔ نمبر 2، تم یاد رکھنا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کسرا کا دیش فتح ہو جائے گا۔ کسرا مطلب فارس، ایران، یہ بہت بڑا، دنیا میں سب سے بڑے، اس زمانے میں 2 یہ پاورفل ملک تھے، سب سے بڑے پاور والے، ایک شام تھا اور ایک ایران تھا۔ کہا ایران فتح ہوگا، اور ایران کے راجہ کے ہاتھ میں جو سونا کا کنگن پہنے ہوا ہے سراقہ، وہ سونا کا کنگن تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ سراقہ، ایران کے راجہ کے ہاتھ کا کنگن وہ نکل کر تمہارے ہاتھ میں آئے گا، یہ بھوش بانی دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سراقہ کو واپس کر دیا، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں شوٹ کر رہا ہوں، سراقہ بھی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر کے ایران میں جب جدو چل رہا تھا تو اس فوج میں وہ شریک ہوئے، اور شریک ہو کر ایران کا قلعہ فتح کرنے والے میں یہ سراقہ شامل تھے۔ اور ایران کے راجہ کا کنگن جب اس کے ہاتھ میں آیا تو ان کے آنکھ سے آنسو نکل گئی۔ آج سے کئی برس پہلے جب نبی کو میں قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، جو بھوش بانی دیا تھا، آج دیکھو وہ راجہ کا کنگن میرے ہاتھ میں۔ اور سراقہ نے یہ فرمایا کہ دوسرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پورا عرب دیش میں اتنا شانتی ہو گیا کہ یمن سے ایک عورت اکیلا مکہ جا رہی ہے، نہ کوئی مرد ساتھ میں ہے، نہ چور کا ڈر، نہ ڈکیت کا ڈر، نہ اپنے عزت کا ڈر، پورے دیش میں امن اور شانتی ہو گیا تھا۔ یہ تھا اسلام کی برکت۔ جس اسلام کو آج ٹیرورسٹ کہا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام میں ٹیرورزم نہیں ہے۔ اسلام نے تو شانتی کا پیغام دیا، اسلام نے تو رحم کا پیغام دیا۔ دنیا کے بادشاہ، قرآن بتلاتا ہے دنیا کے بادشاہوں کا مزاج اور نبی کے بادشاہی کا مزاج، دونوں کا فرق بتلاتا ہوں
قرآن نے دونوں کو بتلایا۔ نبی دنیا کے بادشاہ کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی دیش کو جے کرتا ہے، کسی ملک کو فتح کرتا ہے، تو وہ اتنا شان اور شوکت کے ساتھ وہاں جاتا ہے، اس کی گردن اونچی ہوتی ہے، گھمنڈ کے ساتھ، اور ڈھول تاشا اور فوجی پریڈ کے ساتھ تکبر اور گھمنڈ مناتا ہوا جاتا ہے، اور اس دیش کے اندر ہنگامہ فتنہ پیدا کرتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ پہلے منسٹر تھے، ایم پی ایم ایل اے تھے، ان سب لوگوں کو پہلے قتل کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ زندہ رہ گیا تو کل پھر نیا پلان بنا کر اور میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ بادشاہ جب جے کر کے کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں فساد کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے پوسٹ پر پہلے لوگ تھے پہلے ان سب کو پکڑ کے مارتا ہے۔ عراق پر جب امریکہ نے حملہ کیا، صدام کو بھی مارا، اور صدام کی منسٹری میں جتنے لوگ تھے چن چن کر کے ایک ایک کو مارا، ایک ایک کو مارا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ اسی طریقے سے تمام دیشوں میں دیکھ لیجئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی، جن کو دشمنوں نے اپنے ماتری بھومی مکہ سے کھدیڑ کے نکالا تھا، جنم استھان سے نکالا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے ہیں روتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے جنم استھان سے ایک محبت ہوتی ہے، مادر وطن، ماتری بھومی، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے مکہ کو کہا یا مکہ انک لاحب البلاد الیہ، او مکہ پوری دنیا کے شہروں میں میری نظر میں تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لولا اخرجتنی قومک ما ترکتک، اگر تمہاری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ لوگ مجھے مجبور کر کے اس مکہ سے نکال رہے ہیں۔ اس نبی کے دانت مبارک کو شہید کیا، نبی کے سر کو لہو لہان کیا، نبی کے بیٹی حضرت زینب کے پیٹ پر لات مار کر، برچھا مار کر ان کے حمل کو نقصان پہنچایا، کھانا پینا بند کیا۔ 2.5-3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پینا نہیں، گاچھ کا چھلکا اور پتا کھاتے تھے۔ جب سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کو لے کر آپ مکہ کو جے کر رہے ہیں، اب مکہ میں آ رہے ہیں، تو اس وقت میں اللہ کے نبی کا حال کیا تھا؟ اونٹ پر بیٹھے ہیں، گردن نیچے جھکائے ہوئے، اتنا گردن نیچے جھکایا کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کے سر سے جا کر کے لگ رہا ہے۔ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دیش میں جا رہے ہیں جہاں کے سارے دشمنوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیف دیا تھا۔ جب اس دشمن پر آپ قابو پاتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں تو گردن جھکا کر کے جاتے ہیں، نیچے گردن کر کے جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ ڈرے سہمے ہوئے، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پرانا ظلم ان کو یاد آیا اور کہا کہ ظلم کے بدلہ میں کیا کریں گے ہم کو۔ سب لوگ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، سب کو معاف کیا میں نے۔ یہ نبی کی طریقہ ہے۔ نبی جب کسی دیش کو جے کرتا ہے تو کس طریقے سے امن اور شانتی کے ساتھ جاتا ہے، امن کا ماحول بناتا ہے۔ اور امریکہ نے جب افغانستان پر اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آکرمن کیا، انسان تو دور کی بات ہے، افغانستان کے پتھر کے پہاڑوں کے سینوں کو بمپنگ کر کر کے پہاڑوں کو چور چور کر دیا۔ جو آج دنیا میں ڈنکا پیٹتے ہیں کہ ہم مانوتا پھیلانے والے، ہم برابری کرنے والے، ہم انسانیت کرنے والے ہیں، ہسٹری کو پڑھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام میں ٹیرورسٹ کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا سبق، اسلام کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ ہر اچھا کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع وابتر۔ ہر وہ اچھا کام جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام لو،
اور نام کے ساتھ رحمان اور رحیم. رحمان کے معنی بے انتہا دیا میا کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا. ایک ٹیرورسٹ اور ایک ساتھ میں رحم اور دیا کی بات کرے، ہم ٹیرورسٹ بن کے گولی ماریں گے، رحمان اور رحیم نام لے کر کے ماریں گے؟ اسلام تو رحم کی تعلیم دیتا ہے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. جس کے دل میں دوسرے کا دکھ دیکھ کر کے درد نہیں ہو، اللہ اس انسان پر بھی رحم نہیں کرتا. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. دنیا والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. حدیث اولیت ہم لوگ حدیث کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں. سب سے پہلی حدیث ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دنیا والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اسلام تو رحم کی تعلیم دیتا ہے. اسلام انسانیت مانوتا کی تعلیم دیتا ہے، بھائی بھائی بنانے کی تعلیم دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پہ رحم کیا. ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے اور ایک آدمی ایک گورو کے پیٹھ پر سوار تھا. جیسا گھوڑا کے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک گورو کے پیٹھ پر گدی لگا کر، اونٹ اور گھوڑا پر جیسے بیٹھتے ہیں نا، تو گورو کے پیٹھ پر وہ گدی لگا کر کے بیٹھا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیل کو اللہ نے، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، کرامت ظاہر ہوئی. بیل کو زبان دیا. بیل نے اللہ کے نبی سے شکایت کیا، یا رسول اللہ لم اخلق لہذا. یا اللہ کے رسول، اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہم کو تو پیدا کیا کہ میرے کندھے پر جوال رکھ کر کے مجھ سے گاڑی ٹنایا جائے، مجھ سے ہل جوتا جائے. گھوڑے کی طرف پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرنے کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو سمجھایا، یہ دیکھو شکایت کر رہا ہے، تم اس پر رحم کرو، تم اس پر رحم کرو. ایک اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، بلبلانے لگا اور اس کے آنکھ سے پانی نکلنے لگا. ایک جانور. اور اس اونٹ نے شکایت کیا، میرا مالک میرے سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم کھلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا اور بلا کے کہا، اس جانور پر رحم کرو. یہ جانور تم کو شکایت کر رہا ہے، تم کام زیادہ لیتے ہو اور اس کا کھانا خوراک کم دیتے ہو. جانوروں پر رحم کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی مشہور حدیث، ایک بیشوا عورت ایک کتا کو، ککر کو پانی پلانے سے اللہ کتنا خوش ہوا کہ اس عورت کا گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایک نیک عورت، پارسا تہجد پڑھنے والی عورت، ایک مکور اور بلی کو باندھ کر کے رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی تو اس کا نیکی کوئی کام نہیں آیا اور اس عورت کو دوزخ میں بھیجا گیا. صحابہ نے سوال کی، یا رسول اللہ کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا، ہاں، ہر دل گردہ روح والے مخلوق پر جب تم رحم کرو گے تو اللہ اس کا اجر اور ثواب تم کو دیں گے. یہ نبی رحمت تھے. انسانوں پر بھی رحمت، جانوروں پر بھی رحمت، دنیا کی تمام مخلوقات پر رحم کرنے والے. اس لیے اسلام مذہب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نام دیا. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. میرے بھائی اور دوستو، میں نے بہت لمبی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کر لیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور جنم کے واسطہ سے اتنی باتیں آپ کے سامنے آئی. پھر پتہ نہیں دوبارہ آپ کے شہر میں میرا آنا ہو یا نہ ہو. میں یہ نیت کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے آیا کہ اللہ اس سفر کو میرے نجات کا ذریعہ بنانا، اللہ میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنانا اور ہدایت کا ذریعہ بنانا. جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لوگوں میں بھی اللہ دین اور ہدایت کا ذریعہ بنانا. آخری مختصر 2 بات کہہ کے ختم کر دوں گا. ایک بات یہ کہ ہم لوگ ہر آدمی، میں 6 کاموں کے کرنے کے لیے بتلاتا ہوں. نمبر 1 کام سب جگہ پر لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. نمبر 1 کام، ہر مسجد کے اندر، ہر مسجد میں ہفتہ میں 1 دن 12 تسبیح کا ذکر ہونا چاہیے. تمام بیٹا یاد رکھنا، ہر مسجد میں ہفتہ میں 1 دن، جتنی مسجد ہے، 12 تسبیح کا ذکر کریں. جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ذکر سیکھ لیں گے اور وہ ذکر ہے 10-15-20 منٹ تک کریں گے. یا پورا ذکر اگر کریں تو بہت اچھا. 100 مرتبہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چھوٹے بچے نہ ہوں، بڑے لوگ اس میں ذکر کریں گے. ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے.
جب اللہ کی رحمت آئے گی تو اللہ غضب کو دور کریں گے. رحمت اور غضب ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا. آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. ذکر کریں. ہر مسجد میں یہ ذکر کا حلقہ شروع کیا جائے, ہفتہ میں ایک دن, جو وقت مناسب سمجھے مشورہ کر کے. نمبر 2 کام, ہر مسلمان, مہیلا, پروش, چھوٹو بڑو, سب آدمی ہم لوگ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سچے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کریں. ہر آدمی ہم لوگ گناہ گار ہیں. ہم مولانا صاحب ہیں, مولانا صاحب کا گناہ مولانا صاحب کے حساب سے ہے, اور ایک عام آدمی کا گناہ عام آدمی کے حساب سے ہے. اللہ کے نظر میں ہم سب پاپی ہیں, ہم سب گناہ گار ہیں. لہذا ہر آدمی کو اپنا پاپ معلوم ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. عربی کا شلک ہے, صاحب البیت ادرا بما فی, گھر کا مالک جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا کیا سامان ہے. اس لیے ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کیا کیا موٹا موٹا گناہ کر رہا ہوں. سچے پکے دل سے اپنے گناہ سے توبہ کریں ہر آدمی. 2 نمبر کام ہو گیا, 12 تسبیح کا ذکر, اور ہر آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرے. 3 نمبر کام, ہر جوبک, مربی, مہیلا, پروش سب محنت کر کے 100% مسلمانوں کو نمازی بنائیے. 100% مسلمان نمازی بنے. کوئی بھی آدمی بے نمازی نہ رہے. زور زبردستی نہ کر کے. چھوٹے بچے ہیں, بابا دادا نانا چچا ڈاک کر کے, بڑے مربی ہیں ان کا داڑھی پکڑ کے بڑے بھائی دادا نانا چچا بلا کر کے, انورودھ کر کے, گزارش کر کے 100% مسلمانوں کو نمازی بنائیں. مکتب میں پڑھنے والی لڑکیاں یا بنات مدرسے کی پڑھنے والی جو عورتیں ہیں, محلے محلے میں عورتوں کو جا کر کے بتلائیں, میری ماں, میری بہن, دادی, نانی, چاچی اپنے نماز پڑھیں, اپنے نماز پڑھیں. نہیں پڑھنا جانتی ہے, اب میرے بغل میں کھڑی ہوئیے, ہم جیسے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھی اٹھک بیٹھک کیجئے گا. 100% نمازی بنائیے, اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی, حالات بدلیں گے. 3 نمبر کام کیا ہوا, 100% نمازی بنانا. پہلا, ہر مسجد میں ذکر ہو. نمبر 2, گناہوں سے توبہ ہو. نمبر 3, 100% آدمی کو نمازی بنایا جائے. نمبر 4 کام ہوا, روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. روزانہ کچھ, ہر آدمی کا آج پاکٹ خرچ ہے, موبائل کا خرچ, چائے پان کا خرچ, ہر چیز کا ہر آدمی کے ہاتھ سے خرچ ہے. 1-2 روپے ہم صدقہ کریں. اگر ایسا نہیں ہو تو 10 روپے کا, 20 روپے کا سکہ منگا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیجئے, اور روزانہ اس میں سے ایک نکال کر کے ڈبہ میں ڈالتے رہیے. جب 10 روپے پورے ہو جائیں تو اس کو بدل کر کے 10 کا نوٹ مسجد میں فقیر کو, غریب کو, مدرسہ میں کہیں بھی دے دیجئے. اب پھر وہ سکہ اپنے پاس رکھیے. اگر وہ سکہ نہ بھی کر سکتے ہیں تو گھر میں عورتوں کو یہ بتلا دیجئے, پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک مٹھی چاول نکال کر کے ایک ڈبہ میں ڈال دیں. حدیث میں آیا, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, تم صدقہ کرو, اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا. اگر صدقہ کا سامان نہ ہو تو ایک کھجور کو چیر کر اس کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو. تو ایک مٹھی چاول ایک کھجور کے چھلکا کے برابر تو ہو سکتا ہے. ہر آدمی روزانہ, بھول جائیں پھر یاد کیجئے گا, بھول جائیں پھر یاد کریں, ہر آدمی روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. یہ کتنا کام ہو گیا, 4 کام ہو گیا. ہر مسجد میں 12 تسبیح, توبہ, استغفار, اور ساتھ ساتھ 100% لوگوں کو نمازی بنانا. اور 4 نمبر کام کیا ہوا, صدقہ کرنا. 5 نمبر کام یہ ہوا کہ ہر مسجد میں امام صاحب کسی ایک نماز کے بعد میں یہ کیا نام, ختم یونس پڑھیں 5 منٹ تک کے, زیادہ لمبا نہیں, 5 منٹ تک کے. خاص طور سے یہ عصر کی نماز ہے, یا جن نمازوں میں لوگ جمع ہوتے فجر کے بعد, نماز پڑھا, اعلان کر دیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ختم یونس کو پڑھیں. جو لوگ ختم یونس کی آیت نہیں جانتے ہیں وہ بیٹھ کے سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ پڑھیں. کوئی نہ کوئی اللہ کے ذکر میں رہیں. 5 منٹ پڑھ کے اب پوری امت کے لیے, دیش کے لیے, دنیا کے لیے, سب کے لیے وہاں پر دعا کریں. یہ 5 نمبر کا کام ہوا. 6 نمبر کا کام ہوا, ہر آدمی, مہیلا, پروش, چھوٹو بڑو, سب لوگ روزانہ 1000 بار استغفار کریں. استغفار کے معنی, لمبا, اگر کسی کو استغفار کی دعا یاد ہے تو لمبی دعا پڑھے, اور لمبی دعا اگر یاد نہیں ہے تو چھوٹا استغفار ہے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہر مسلمان کو یاد ہے, مرد, عورت, بوڑھا, بچہ, جوان, روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. مشکل سے 10-12 منٹ ٹائم لگے گا پڑھنے میں.
اس کو پڑھنے کے لیے کوئی وضو اور غسل کی بھی ضرورت نہیں. اگر وضو نہ ہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, غسل نہیں ہے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں, دکان میں, بازار میں, چلتے اٹھتے بیٹھتے. یہ حاجی صاحب ساتھ میں تھے. صبح سے میرے پاس اتنے مہمان جمع ہو گئے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد سب کو ودا کرتے کرتے نیل بگان کے پروگرام میں چلے آئے. نیل بگان کے پروگرام میں ان کے ساتھ چلے آئے. میں نے اپنا 1000 استغفار ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کے میں نے وہاں پر پورا کیا ہے. میری جتنی تسبیح باقی تھی وہ ہوجائی سے شروع کیا, اور آپ کے یہاں آتے آتے ساری گاڑی میں نے اپنا پورا وظیفہ پورا کیا. جتنی مجھے تسبیح پڑھنی تھی وہ سب گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیا. تو گاڑی میں, دکان میں, بازار میں, چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے. استغفار جب پڑھیں گے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 3 فائدہ ہوگا. 1 نمبر فائدہ, استغفار پڑھنے سے اللہ بیمار سے شفا دے گا. اللہ تعالیٰ بیماری سے اللہ شفا دے گا. 2 نمبر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ مصیبت اور بلا سے نجات دے گا, بلا اور مصیبت سے مکتی دے گا اللہ تعالیٰ. تیسرا فائدہ ہوگا یرزق من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے اللہ آپ کو روزی پہنچائے گا جہاں آپ کا خیال بھی نہیں ہوگا, وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق پہنچائے گا. تو بیماری کو شفا ہوگا, مصیبت دور ہوگا, اللہ تعالیٰ غیبی روزی کا راستہ کھولے گا. لہذا ہر آدمی, مہیلا, پروش, روزانہ ہم لوگ 1000 بار استغفار پڑھیں گے. یہ 6 کام ہو گئے. انشاءاللہ آپ لوگ سب جگہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. آخری ایک بات, میں جب آنے لگا تو میں چونکہ اجمل فاؤنڈیشن اور مرکز المعارف وغیرہ کے ساتھ بھی جڑا ہوں. اجمل فاؤنڈیشن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے بہت سے کالج, مرکز المعارف کا اسکول چل رہا ہے. ان اسکول اور کالج میں نے دیکھا, میں کبھی کبھی بیان کرنے کے لیے جاتا تو بچوں کے سامنے جب بیان کرتا ہوں تو کوئی بچہ یہاں سپر 40 میں ہے, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, کالج میں پڑھ رہے ہیں. ان بچوں میں سے 70% اور 80% بچے اور بچی ایسے ملتے کہ جن کو کلمہ یاد نہیں, نبی کا نام یاد نہیں, ایمان مجمل مفصل ان کو یاد نہیں, وضو کا فرض یاد نہیں, غسل کا فرض یاد نہیں, اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ان کو پتہ نہیں. ماں باپ اس بچہ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پہلے انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا, KG نرسری سے لے کر اور گریجویشن تک اس بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہے ہیں, لیکن وہ بچہ ایمان اور اسلام اور پاکی ناپاکی کو بھی نہیں جانتا. جب بہت سارے بچوں کا ایسا حال معلوم ہوا, ویسے ہی ایک آدمی انٹرویو دینے کے لیے ہمارے مرکز المعارف میں آیا, MBA کیا ہوا لڑکا گوہاٹی کا. سب لوگ اس کا انٹرویو لے رہے تھے. انٹرویو کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بابا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کیا جواب دیا, مرمائکی جانے ہیں, مرمائکی جانے ہیں. میں نے اس سے پوچھا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تو جواب کر دیتا میری بیوی قرآن پڑھنا جانتی. اس کے ماں باپ نے, آپ انداز کیجئے, MBA تک پڑھانے میں بنگلور میں بھیج کر کے MBA کرایا, کتنا لاکھ روپیہ اس پر خرچ کیا ہوگا KG اور نرسری سے لے کر MBA تک پڑھنے کے لیے. لیکن اس بچہ کو غسل کا فرض معلوم نہیں, اس بچہ کو وضو کا فرض معلوم نہیں. اگر غسل کا فرض معلوم نہ ہو اور سمندر میں رات اور دن وہ کھڑا ہو کے غسل کرے تو کبھی بھی پاک نہیں ہوگا. اور غسل کا فرض اگر معلوم ہو تو 1 بالٹی پانی لے کر کے بھی اگر غسل کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. تو جس کو وضو اور غسل کا فرض معلوم نہیں, یہ بیماری جب ہمارے سامنے آئی تو ہم نے ایک چھوٹا سا کہا کتاب لکھی. اب یہ بچے لوگ تو مکتب میں جانے کا ٹائم نہیں رہا, یہ کل ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پروفیسر بنیں گے, کیا کیا بنیں گے. چھوٹی سی کتاب ہم نے آسامیز میں لکھا, اسلام کا بنیادی کلمہ, 2-4 سورت, ایمان مجمل مفصل, وضو, تیمم, غسل کا مسئلہ مسائل, میت کا مسئلہ مسائل, ایک میت مر جائے اس کو غسل کیسے دیں گے, کفن کیسے پہنائیں گے, ہر جگہ اس کی ضرورت پڑے گی. تو چھوٹا سا کتاب لکھا میں نے آسامیز میں, لکھ کے کالج میں بچیوں اور بچوں کے درمیان بٹوایا. 1 مہینے کے بعد میرا پروگرام ہوا. میں نے جا کے سب سے پوچھا کتاب ملی سب کو؟ سب ہاتھ اٹھایا, جی حضرت کتاب مل گئی. ہم نے پڑھا کتاب کو تو 90% بچے اور بچیوں نے ہاتھ نیچے کر دیا کہ سر ہم لوگ تو انگلش میڈیم سے پڑھ کے آئے ہیں, آسامیز میڈیم ہمارا جانی نا, اس لیے کتاب تو آسامیز میں ہے, ہم نہیں پڑھ سکے. پھر میں نے اس کتاب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا کر کے ان سب لوگوں کے پاس بھیجوایا. میں جب یہاں آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جگہ یہاں
اور ڈیما پور اور اس جنگل پہاڑ کے علاقے ہر لوگوں کے بچے اسکول اور کالج میں پڑھنے جاتے ہیں، اور جن کو تھوڑا زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو ان کی بڑائی یہ ہے کہ اپنے بچے کو ڈون بسکو میں بھیجیں گے۔ پہلے انگلش میڈیم میں جانا یہ سماج میں ان کے اپنے ماتھا اونچا ہونے کی نشانی ہوتی ہے، چاہے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے چلا جائے بچہ۔ اس لیے میرے دل میں آیا کہ میں وہ کتاب تھوڑا سا لے لیا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اگر کسی آدمی کو ضرورت ہو اس کتاب کی اور دیکھنے کی تو یہ کتاب 40-50 روپے کی کتاب ہے، جو یہ کم سے کم اس کے چھپوانے کا خرچہ تو نکلے کہ دوبارہ چھپوایا جائے۔ یہ ہے کتاب، لوگ لے کر کے اپنے بچے اور بچیوں کو دیجئے، جو لوگ آپ میں سے خود نہیں جانتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو پڑھیے۔ بنیادی جو ایمان کی ضروری چیزیں ہیں وہ چیزیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں، آپ لوگوں کو جن کو لینا ہوگا وہ لوگ لے لیں گے اور لے کر کے اپنے اپنے پاس یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ بولو نا اگر کوئی آئے گے جی کوئی لیں گے تو ابھی اس کو ختم کر دیجیے گا، اگر کوئی لینے والے ہیں تو۔